آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی تہیں کھنگالنے والے ہیں جس کا تعلق براہ راست ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ مطلب ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ذہانت یا آئی کیو ایک ایسی چیز ہے جو انسان پیدائشی طور پر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ بالکل ایک پکی مہر کی طرح۔ ہاں 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 بالکل، جیسے یہ کوئی مہر ہو جو پیدائش کے وقت دماغ پر لگ گئی ہو۔ لیکن آج ہم سلیم اوان کی تحریر کردہ ایک انتہائی فکر انگیز دستاویز انٹیلیجنس کرائسس پارٹ 2 کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کسی بھی شخص یا پورے معاشرے کی ذہانت پر اس کے ارد گرد کا ماحول کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اور یہ جاننا آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس جائزے کا جو مشن ہے وہ یہ کھوج لگانا ہے کہ دنیا کے کون سے ممالک ذہانت کی عالمی درجہ گندی میں سب سے اوپر ہیں، ان کی اس کامیابی کا راز کیا ہے، اور اس ساری صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ کیا ذہانت واقعی صرف پیدائشی ہوتی ہے یا ہماری خوراک، تعلیم اور یہاں تک کہ ہمارے ارد گرد کی ہوا اسے شکل دیتی ہے؟ دیکھیں، یہ بحث آج کے معلوماتی دور میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ جب ہم انسانی دماغ کی نشو و نما کا سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پرانا نظریہ مکمل طور پر رد ہو جاتا ہے کہ ذہانت محض ایک فکس ٹریٹ یا کوئی جینیاتی تحفہ ہے۔ یعنی وہ نیوروپلاسٹسٹی والا تصور؟ بالکل وہی۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایک انسانی دماغ، خاص طور پر بچپن کے جو ابتدائی سال ہوتے ہیں، ان میں اپنے ارد گرد کے ماحول سے مسلسل معلومات جذب کر رہا ہوتا ہے۔ نیوروپلاسٹسٹی کا اصول ہمیں بتاتا ہے کہ دماغ ایک انتہائی لچکدار عضو ہے۔ اس لیے جب ہم پوری قوموں کی ذہانت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ماحولیاتی وجوہات کا بغور جائزہ لینا پڑتا ہے۔ آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم اس دستاویز میں موجود 2025 کے مشہور سائنسی جرنل نیچر کی تحقیق کو دیکھتے ہیں تو سوچ کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ مطلب کولمبیا میں چھوٹے بچوں کے آئی کیو سکورز پر ہونے والی اس ریسرچ میں ایک بہت حیران کن حقیقت سامنے رکھی ہے۔ ہاں، وہ 46% والا ڈیٹا۔ بالکل۔ اس تحقیق کے مطابق ان بچوں کے آئی کیو سکورز میں پائے جانے والے فرق کا 46% حصہ صرف 4 بنیادی چیزوں پر منحصر پایا گیا، اور وہ چیزیں تھیں ماں کی تعلیم، رہائش کا علاقہ، خوراک کا تنوع اور گھر میں موجود وسائل۔ ان میں بھی جو چیز سب سے زیادہ طاقتور پیشگو بن کر ابھری وہ ماں کی تعلیم تھی۔ صحیح۔ اور اس نقطے کی عملی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم ماں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف کوئی ڈگری ہونا نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ بالکل۔ اس کا براہ راست تعلق اس بات سے ہے کہ وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ روزمرہ زندگی میں کیسی بات چیت کرتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ ماں بچے کے لیے گھر میں ایک ایسا علمی ماحولیاتی نظام بناتی ہے جہاں تجسس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وہ زیادہ پیچیدہ الفاظ استعمال کرتی ہے، کتابوں سے متعارف کرواتی ہے، اور سوالوں کے منطقی جواب بھی دیتی ہے۔ بالکل۔ یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ذہنی مشقیں بچے کے دماغ میں نئے نیورل کنیکشنز بناتی ہیں۔ اس کے برعکس جب ماں تعلیم یافتہ نہیں ہوتی تو بچے کو وہ ابتدائی کوگنیٹو اسٹیمولیشن یا ذہنی محرک نہیں مل پاتا جو دماغ کی تیز ترقی کے لیے درکار ہوتا ہے۔ یہیں سے ایک اور انتہائی سنگین پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ ہے غربت کے زہریلے اثرات۔ ہم عام طور پر غربت کو صرف پیسوں یا مادی وسائل کی کمی سمجھتے ہیں، لیکن یہ دستاویز واضح کرتی ہے کہ غربت دراصل ایک مسلسل اور دائمی تناؤ یعنی کرونک اسٹریس کی کیفیت کا نام ہے۔ کرونک سٹریس۔ اور یہ کیفیت ایک ترقی کرتے ہوئے دماغ کے لیے کسی زہر سے کم نہیں ہے۔ اگر کوئی خاندان مسلسل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہو کہ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا یا مکان کا کرایہ کیسے دیا جائے گا، تو ان کا دماغ ہمہ وقت ایک ایمرجنسی موڈ میں رہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب دماغ مسلسل بقا کی حالت یا فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہوتا ہے تو جسم میں کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز کی مقدار مستقل طور پر بڑھی رہتی ہے، جو کہ نقصان دہ ہے، انتہائی نقصان دہ۔ یہ دائمی تناؤ دماغ کے اس حصے کو شدید نقصان پہنچاتا ہے جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ یہی حصہ توجہ مرکوز کرنے، پیچیدہ مسائل حل کرنے اور یادداشت کے لیے ذمہ دار ہے۔ غریب گھرانوں کے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کا دماغ سیکھنے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہوتا۔
ان کی یادداشت اس مسلسل تناؤ کی وجہ سے سست پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو یعنی غربت صرف وسائل نہیں چھینتی، وہ سیدھا ذہنی صلاحیت کھا جاتی ہے۔ اچھا، وسائل اور ماحولیات کی اس بحث میں طبعی ماحول یا فزیکل انوائرمنٹ کا ذکر مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والا لگا۔ وہ ہارورڈ یونیورسٹی والی تحقیق؟ جی بالکل، ہارورڈ یونیورسٹی کی۔ مطلب جب ہم ماحولیاتی عوامل کا نام سنتے ہیں تو فوراً ذہن تعلیم یا خوراک کی طرف جاتا ہے، لیکن اس ریسرچ کے مطابق ہمارے ارد گرد کی ہوا اور درجہ حرارت بھی برابر کے شریک ہیں۔ فضائی آلودگی میں موجود وہ جو باریک ذرات ہوتے ہیں، پارٹیکلٹ میٹر، PM 2.5 وغیرہ، بالکل وہ براہ راست انسانی دماغی ٹشوز کو متاثر کرتے ہیں۔ جو بچے بڑی شاہراہوں کے قریب رہتے ہیں، جہاں ٹریفک کا دھواں مسلسل فضا میں رہتا ہے، ان کے IQ سکورز صاف ہوا میں سانس لینے والے بچوں سے نمایاں طور پر کم پائے گئے ہیں۔ جب یہ بات پڑھی تو ذہن میں فوراً اپنے شہروں کی فضا آئی۔ یہ صرف کسی دور دراز ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ فضائی آلودگی دراصل نیورو ٹاکسنز کا کام کرتی ہے۔ یہ باریک ذرات سانس کے ذریعے خون میں شامل ہو کر سیدھا دماغ تک پہنچتے ہیں اور وہاں سوزش یا انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں جو دماغ کی ساخت بدل دیتی ہے۔ اور ہوا کے ساتھ ساتھ دستاویز میں شدید گرمی کے اثرات پر بھی بہت تفصیلی بات کی گئی ہے۔ ہاں، وہ امتحانی نتائج والی بات۔ بالکل۔ ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ جب تعلیمی سال کے دوران شدید گرمی پڑتی ہے تو طلباء کی سیکھنے کی صلاحیت واضح طور پر گر جاتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جن اسکولوں میں ایئر کنڈیشننگ یعنی AC کی سہولت موجود تھی، وہاں گرمی کا یہ منفی اثر لگ بھگ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ یہ بات ہمارے عام تصور کے بالکل برعکس ہے، جہاں AC کو صرف ایک پرتعیش سہولت یا لگژری سمجھا جاتا ہے۔ یہ دراصل ذہانت کو بچانے کا ایک ٹول ہے، ایک بنیادی انفراسٹرکچر ہے۔ بالکل، یہ دماغی صلاحیت کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہاں سب سے دلچسپ بات یہ سامنے آتی ہے کہ عالمی سطح پر ان تمام چیزوں کو کس نے سب سے بہتر انداز میں سنبھالا ہے۔ آئیے 2025 کے عالمی IQ ڈیٹا کی جانب چلتے ہیں۔ دستاویز میں 2 مختلف پیمانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم لن اور بیکر اسکیل کو دیکھیں تو ٹاپ 5 ممالک میں جاپان سرف حیثیت ہے، جس کا سکور 106.48 ہے۔ اس کے بعد تائیوان، سنگاپور، ہانگ کانگ اور چین شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی اہم پیمانے ریونز میٹریسز پر مبنی انٹرنیشنل IQ ٹیسٹ کا بھی ذکر ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ زبان یا ریاضی کے روایتی سوالات پر مبنی نہیں ہوتا۔ یعنی اس میں وہ پیٹرنز اور اشکال ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل، اس میں زیادہ تر اشکال کے ذریعے فلوئڈ انٹیلیجنس اور منطق کو پرکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ثقافتی اور لسانی لحاظ سے زیادہ غیر جانبدار مانا جاتا ہے۔ اس پیمانے کے مطابق چین 107.19 سکور کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ جنوبی کوریا، جاپان، ایران اور سنگاپور آگے ہیں۔ ان دونوں درجہ بندیوں کو دیکھ کر ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ مشرقی ایشیائی ممالک کا اس عالمی فہرست پر مکمل غلبہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس چیز کو ایک سٹیریوٹائپ کے طور پر لیا جاتا ہے کہ شاید وہاں کے والدین بہت سخت گیر ہیں یا یہ لوگ پیدائشی طور پر ریاضی میں تیز ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ یہ غلبہ کسی جینیاتی کرشمے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ان تمام ماحولیاتی اور تعلیمی عوامل کا بہترین امتزاج ہے جن کا ہم نے ابھی تجزیہ کیا ہے۔ ان مشرقی ایشیائی ممالک نے پچھلے چند دہائیوں میں ایک تمام المدتی حکمت عملی کے تحت سٹیم ایجوکیشن یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی میں بے تحاشا ریاستی سرمایہ کاری کی ہے۔ انہوں نے صرف اسکولوں کی عمارتیں نہیں بنائیں بلکہ منطقی سوچ کو نصاب کا حصہ بنایا ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ ان ممالک کی بہترین پبلک ہیلتھ کیئر کی بدولت وہاں بچوں اور ماؤں میں غذائی قلت یا میل نیوٹریشن کے مسائل تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ کو پروان چڑھا سکتا ہے، اور ثقافتی سطح پر بھی علم کے حصول کو ایک اعلیٰ سماجی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممالک بہترین ہوا، بہترین خوراک اور بہترین تعلیمی نصاب کی فراہمی کے ذریعے دراصل اپنے شہریوں کے دماغوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اب اس شاندار عالمی منظر نامے سے نکل کر ذرا پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو اس دستاویز کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا اوسط IQ 80 سے لے کے 93.25 کے درمیان کھڑا ہے۔
جو کہ 100 کے عالمی اوسط سے کافی نیچے ہے۔ بالکل، اور یہ اعداد و شمار کیا کہانی سناتے ہیں؟ یہ اعداد و شمار واقعی گہری تشویش کا باعث ہیں اور دستاویز ان کی توثیق کے لیے دیگر بین الاقوامی اشاریوں کا بھی سہارا لیتی ہے۔ مثلا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یا HDI، جس میں پاکستان کا سکور صرف 0.540 ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملکی انسانی وسائل کی ترقی کس قدر سست ہے۔ اور پیسا ٹیسٹ کا سکور بھی تو جی، پیسا ٹیسٹ میں پاکستان کا ریاضی کا سکور صرف 54 ہے۔ یہ ٹیسٹ روایتی رٹے کو نہیں پرکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ 15 سال کے طلباء اپنے علم کو حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کم سکور اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام بچوں میں تجزیاتی سوچ پیدا کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ یہ 80 سے 93 کا سکور سن کر ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا یہ پورے پاکستان کی یکساں تصویر ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ملک کے بچے بین الاقوامی سطح پر شاندار کارکردگی بھی دکھاتے ہیں۔ یہیں پر وہ دو مختلف پاکستان کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ دو پاکستان کا نظریہ ہی اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ جب ہم ایک اوسط سکور نکالتے ہیں تو ہم دو انتہائی متضاد طبقات کو ایک ہی خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ یعنی ایلیٹ کلاس اور غریب طبقہ؟ بالکل۔ ایک طرف اسلام آباد، لاہور یا کراچی کے ان اعلیٰ نجی اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں جنہیں زندگی کی ہر وہ سہولت میسر ہے جو کسی ترقی یافتہ ملک کے بچے کو حاصل ہوتی ہے۔ ان کا کلاس روم ایئر کنڈیشنڈ ہے، خوراک متوازن ہے، تیز انٹرنیٹ ہے۔ ان بچوں کا دماغ بالکل عالمی چیمپئنز کی طرح کام کرتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ دیہی علاقوں کے بچے؟ بالکل۔ دوسری طرف آبادی کا وہ اکثریتی حصہ ہے جو دور دراز علاقوں یا کچی آبادیوں میں ہے۔ ان کا سامنا خستہ حال اسکولوں، غیر تربیت یافتہ اساتذہ، شدید گرمی، صاف پانی کی کمی اور غذائی قلت سے ہے۔ یہ وہ گہری خلیج ہے جو قومی اوسط کو نیچے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اور یہ خلیج صرف امیر اور غریب تک محدود نہیں ہے۔ دستاویز ایک اور المیے کی نشاندہی کرتی ہے جو جینڈر انیکوالٹی یا صنفی عدم مساوات ہے۔ جب لاکھوں بچیوں کو اسکول جانے سے روکا جائے تو یہ صرف ان کا ذاتی نقصان نہیں ہے۔ جیسا ہم نے شروع میں کہا کہ بچے کے IQ کا سب سے بڑا پیشگو ماں کی تعلیم ہے۔ تو جب ہم بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے تو ہم دراصل اپنی نسلوں کا دانشورانہ سرمایہ یا انٹلیکچول کیپٹل تباہ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک چین ری ایکشن یا زنجیری عمل کی طرح ہے۔ ایک ان پڑھ ماں مجبوری اور حالات کے جبر کے تحت ایک ایسا بچہ پروان چڑھاتی ہے جو اس کوگنیٹو سٹیمولیشن سے محروم رہ جاتا ہے جو اسے اسکول کے لیے تیار کر سکتا تھا۔ غریب اور امیر کا فرق اور مرد اور عورت کا تعلیمی فرق مل کر ایک ایسا ساختی نقص پیدا کرتے ہیں جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پورا سسٹم کی ناکامی ہے۔ اسی لیے جب ہم لنکڈ ان یا سوشل میڈیا پر کسی ایک فرد کی کامیابی کی کہانی پڑھ کر اسے پورے ملک کی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں تو ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک فرد کا اپنے حالات سے لڑ کر اوپر آنا قابل ستائش ضرور ہے، لیکن ہمیں ان ٹھوس اور ساختی خامیوں کو دیکھنا ہوگا۔ بالکل، ہمیں وسیع تر تناظر دیکھنا ہوگا۔ اس سب کو سمیٹنے کے لیے ہمیں IQ ٹیسٹ کی اپنی حدود کو بھی سمجھنا ہوگا۔ دستاویز زور دیتی ہے کہ IQ ٹیسٹ انسانی ذہانت کو ماپنے کا کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ ان میں ثقافتی اور لسانی تعصبات پائے جاتے ہیں۔ مطلب بائسز ہوتے ہیں ان میں؟ بالکل بائسز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ٹیسٹ میں سب وے ٹرین کے نظام سے جڑے سوالات ہیں تو جو بچہ ساری زندگی دیہات میں رہا ہے وہ اس میں کم سکور کرے گا۔ یہ اس کی کم عقلی نہیں بلکہ ٹیسٹ کے اس کے کلچر کے مطابق نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ مزید یہ کہ جذباتی ذہانت، عملی مہارتیں اور تخلیقی صلاحیتیں یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں کوئی روایتی ٹیسٹ ماپ ہی نہیں سکتا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یعنی IQ سکور ایک اشارہ ضرور ہے وسائل کی تقسیم کا، لیکن یہ ہماری مکمل انسانی صلاحیت کا واحد پیمانہ نہیں ہے۔ بالکل درست۔ اس پوری بحث کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اگر قوم کی ذہانت کا معیار بلند کرنا ہے تو لوگوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم پر خرچ بڑھانا، اساتذہ کی تربیت، غربت کا خاتمہ اور برابری کا نظام لانا ضروری ہے۔ جب مساوی مواقع اور صاف ماحول ملتا ہے تو دماغ خود بخود ترقی کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ دماغ کوئی تنہا جزیرہ نہیں ہے۔ ماں کی گود سے لے کر مناسب خوراک اور اسکول کے کمرے کے درجہ حرارت تک ہر چیز دماغ کی ساخت پر اثر انداز ہوتی ہے۔
ہم افراد کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے جب تک کہ ہم انہیں پنپنے کے لیے سازگار ماحول نہ دیں۔ اور امید کی کرن یہی ہے کہ ماحولیاتی عوامل کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہم پالیسیوں کے ذریعے آلودگی کم کر سکتے ہیں، اسکول بہتر بنا سکتے ہیں اور بچیوں کے لیے دروازے کھول سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اس لیے بہتری کے امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ بہتری کی گنجائش اور مساوی نظام کی جدوجہد ہی اصل منزل ہے۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے اس ریسرچ کی بنیاد پر ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو ہم سب کے لیے بہت غور طلب ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ شدید گرمی اور آلودگی سیدھا انسانی ذہانت کو کھا رہے ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی کے اس دور میں کیا آنے والے 50 سالوں میں صاف ہوا اور ٹھنڈا موسم دنیا کا سب سے مہنگا اور نایاب دانشورانہ استحقاق بن جائے گا؟ کیا دنیا کے گرم ترین اور آلودہ ترین خطے ذہانت کے دوڑ میں محض اس لیے پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ان کی آب و ہوا بدل چکی ہوگی اور ان کے پاس بچاؤ کے وسائل نہیں ہوں گے؟ یہ سوال پوری انسانیت کے مستقبل سے جڑا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔